تتلقى الملائكة وما تنزل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعداء الملعونین اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم واشرقت الارض بنور ربها سورہ زمر کی آیت نمبر 59 میں نے پڑھی ہے۔ خداوند اس آیت میں ارشاد فرما رہے ہیں واشرقت الارض بنور ربها، زمین اپنے رب کے نور سے چمکے گی۔ اس آیت کریمہ کی شرح جو میں بھی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تو یہ مختلف کتابوں سے میں نے اس کی شرح لی ہے اور مختلف معصومین علیہ السلام نے روایت کی ہے۔ الزام الناسب جلد 2 صفحہ 280، تفسیر نور الثقلین جلد 6 صفحہ 313، ارشاد القلوب جلد 2 صفحہ 384، بحار الانوار جلد 52 صفحہ 337، مقدمہ تفسیر القرآن صفحہ 9، تفسیر عیاشی جلد 2 صفحہ 224، اثبات الہدات جلد 3 صفحہ 557 اور جلد 3 صفحہ 584، محجم الاحادیث الامام المہدی جلد 4 صفحہ 56، سیرت المعصومین جلد 3 صفحہ 484 اور بشارت الاسلام صفحہ 224، کتاب الغیبہ للطوسی صفحہ 159، القطرہ جلد 1 صفحہ 485، حلیت الابرار جلد 2 صفحہ 635۔ یہ جو میں نے 13 کتابیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں، ان میں سے یہ میں ابھی اس آیت کی جو ہے شرح معصوم سے پیش کر رہا ہوں۔ ان ابی عبداللہ علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے واشرقت الارض بنور ربها، کہ جب جو ہے نا رب، جب کہ اس کے رب کا نور چمکے، جب زمین کے رب کا نور جو ہے نا نور چمکے گا تو واشرقت الارض بنور ربها، زمین اپنے رب کے نور سے چمکے گی۔ تو ان ابی عبداللہ علیہ السلام وہ روایت کرتے ہیں قالا اذا قام قائمنا، کہ جب جو ہے نا ہمارے قائم کی حکومت ہوگی، اشرقت الارض بنور الامام، زمین اپنے امام کے نور سے چمکے گی۔ اذن یستغفر الناس عن ضوء الشمس ونور القمر، اور اس وقت جتنے بھی لوگ ہوں گے جب امام صاحب الزمان علیہ السلام کا نور چمکے گا، اس وقت جتنے بھی لوگ ہوں گے وہ سورج کی روشنی اور چاند کی چمک سے مستغنی ہو جائیں گے۔ وَيَجْتَزِعُونَ بِنُورِ الْإِمَامِ، یہ سب کچھ جو کچھ ہوگا یہ امام کے نور سے استفادہ ہوگا۔ وَالزَّهْبَةِ الظُّلْمَةِ، اور ہر قسم کی ظلمات جو ہے تاریکی ختم ہو جائے گی۔ امام معصوم فرماتے ہیں اذا قام قائمنا، جب ہمارے قائم کی حکومت ہوگی، حد اللہ لاصحاب الامام اسماعهم وابصارهم حتى لا يكون بينهم وبين القائم برید، کہ جب ہمارے قائم کی حکومت ہوگی تو اصحاب الامام، جو امام کے اصحاب ہوں گے، ان کی سماعت اور ان کی بصارت اس طرح جو ہے ان کی پھیل جائے گی کہ حتی لا یکون بینہم و بین القائم بریدن، ان اصحاب امام اور امام زمان علیہ السلام کے درمیان کوئی کسی قسم کی برید نہیں ہوگی، کوئی کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ یکلمہم، امام اپنے اصحاب سے باتیں کریں گے، یسمعونہ، وہ اصحاب سنیں گے، وَيَنظُرُونَهُ، اور اپنے امام کو دیکھیں گے، وَهُوَ بِمَكَانِهِ، اور امام اپنے مکان پہ ہوگا۔ یعنی جب امام کا زمانہ ہوگا اس وقت اصحاب امام اور جو ہوں گے امام علیہ السلام کے درمیان یہ مسافت ختم ہو جائے گی، کوئی کسی قسم کی برید نہیں ہوگی، کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں قام قائمہ ان المؤمن فی الشرق الذی لا یرا اخاہ فی الغرب، امام زمانہ
جب حکومت ہوگی تو مومن جو شرک میں ہوگا وہ اپنے بھائی جو غرب میں ہوگا، اس کا بھائی ہوگا، اس کو دیکھ رہا ہوگا۔ وَكَذَلِكَ فِي الْغَرْبِ يَرَى أَخَاهُ عَلَى الشَّرْكِ، اور اسی طرح جو غرب میں ہوگا وہ شرک میں اپنے بھائی کو دیکھ رہا ہوگا۔ تو امام فرماتے ہیں کہ اذا قام قائمنا، جب قائم کی حکومت ہوگی، ان المومن استنزل الطیر من الهوا فیذبحه ویشویہ ویاکل لحمہ ویکسر عظامہ ولا یکسر عظامہ ثم یقول احیا باذن اللہ فیحیا ویطیر وکذلک ذبح من السحر۔ امام معصوم فرماتے ہیں جب قائم کی حکومت ہوگی، استنزل الطیر من الهوا ان المومن استنزل الطیر من الهوا، کہ مومن جو ہوگا وہ ہوا سے پرندے کو پکڑ لے گا وہ یذبح، وہ اسے ذبح کرے گا، وہ یشوی ہے، اس کے کباب بنائے گا آگ پہ، وہ یاکل لحمہ، اس کا جو ہے نا گوشت کھائے گا، ولا یکسر عظامہ، اس کی ہڈیوں کو نہیں توڑے گا۔ جب کھا چکے گا نا، ثم یقول احیا باذن اللہ، پھر وہ کہے گا کہ اللہ کی اذن سے زندہ ہو جا، فیحیا ویطیر، اور وہ پرندہ زندہ ہو جائے گا اور ہوا میں اڑ جائے گا۔ وکذالک ذبح من السحر، اسی طرح اگر صحرا میں سے کوئی ہرن جو ہے اگر وہ ہوگا، اس کو پکڑے گا تو اس کو ذبح کرے گا، اس کے کباب بنائے گا، اس کا گوشت کھائے گا، لیکن ہڈیاں نہیں توڑے گا، اور جب کھا چکے گا اور کہے گا احیا باذن اللہ، اور اس ہرن کو کہا کہ اللہ کی اذن سے زندہ ہو جا، وہ زندہ ہو جائے گی۔ امام معصوم، امام صادق فرماتے ہیں اذا قام قائمنا، جب ہمارے قائم کی حکومت ہوگی، ان المومن یکسو ابنہ الصوبہ، تو جو مومن اپنے بچے کو جو کپڑا پہنائے گا، فیطول علیہ کل ما طال، جیسے جیسے اس کا بچہ جو ہے وہ بچہ جو ہے بڑھتا رہے گا، اس کا قد بڑھے گا، اسی طرح اس کا لباس بھی بڑھتا جائے گا۔ وَيَتَلَوَّنُ عَلَيْهِ أَيَّ لَوْنٍ شَاءَ، اور جو بھی وہ چاہے گا وہ اس کا رنگ ہو جائے گا۔ مثلا بچہ جو بچے کو جو امام کا جو زمانے میں مومن جو بچے کو لباس پہنائے گا، جیسے بچہ بڑھے گا اس طرح لباس بڑھے گا۔ اب لباس اگر اس نے زرد پہنا ہوا ہے، اس کا والد چاہتا ہے نہیں تو یہ سبز ہونا چاہیے، فوراً سبز ہو جائے گا۔ اگر اس نے سبز پہنا ہوا ہے، اس کا والد چاہتا ہے کہ لباس جو ہے یہ تو جو ہے نا یہ نیلا ہو جانا چاہیے، فوراً نیلا ہو جائے گا۔ یہ اپنے امام کی حکومت پیش کر رہا ہوں کہ جب ہمارے امام کی حکومت ہوگی اس وقت کائنات میں عالم کیا ہوگا۔ تو امام معصوم فرماتے ہیں اذا قام قائمنا، جب قائم کی حکومت ہوگی، لا اصحاب الامام، جو امام کے اصحاب ہوں گے، لا ینامون اللیل، وہ رات کو سوئیں گے نہیں، لہم دوی فی صلاتہم کدوی النحل، ان کے مسلوں پہ، ان کے جہاں پہ وہ عبادت کر رہے ہوں گے، ان کی عبادت کی اس طرح بھنبھناہٹ ہوگی جس طرح شہد کی مکھیوں کی بھنبھناہٹ، چھتے میں بھنبھناہٹ ہوتی ہے۔ یبیتون قیاما علی اطرافہم، وہ پوری رات مصلی پہ کھڑے رہیں گے، ویسبحون علی خیولہم، اور جو ہے اور جب دن ہوگا تو وہ جو ہے نا وہ گھوڑوں کے زینوں پہ ہوں گے۔ رہبان باللیل، رہبان، رات کو وہ ایک جو ہے خوفزدہ درویش ہوں گے، ولیوسن بالنہار، اور دن کو بپرا ہوا شیر ہوں گے۔ تو امام معصوم فرماتے ہیں کہ اذا قام قائمنا، جب ہمارے قائم کی حکومت ہوگی، اصحاب الامام کأن قلوبہم زبر الحدید، تو ہمارے جب امام کی حکومت ہوگی اس وقت جو ہوں گے اصحاب امام جو ہوں گے ان کے دل لوہے کی طرح سخت ہوں گے۔ لا یشوبہ شک فی ذات اللہ، اللہ کی ذات میں وہ کسی قسم کا شک نہیں کریں گے۔ اشد من الحجر، ان کے جو ہے نا وہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہوں گے۔ لو حملوا علی الجبال لازالوها، اگر وہ پہاڑوں پہ بھی حملہ کر دیں گے ان کو میخوں سے اکھاڑ دیں گے۔ ولا یقصدون برایتہم بلدۃ الا خربوها، جس بھی گاؤں پہ، جس بھی شہر پہ وہ حملہ کریں گے اسے تہس نہس کر دیں گے۔ امام معصوم فرماتے ہیں اذا قام قائمنا، جب ہمارے قائم کی حکومت ہوگی، اصحاب الامام، جو امام کے اصحاب ہوں گے، کأن قلوبہم القنادیل کالمصابیح، تو ان کے دل جو ہوں گے وہ ولایت امیر المومنین سے روشن ہوں گے۔ وہم من خشیت اللہ مشفقون، وہ اللہ سے جو ہے نا حضور میں وہ ڈر سے وہ رو رہے ہوں گے۔ یدعون بالشہادہ، وہ شہادت کے لیے دعا کریں گے۔ وَيَتَمَنَّوْنَ أَن يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ تمنا کریں گے کہ ہم اللہ کی سبیل میں قتل ہو جائیں۔
وشعارہم یا لسارت الحسین، اور ان کا بس ایک ہی نعرہ ہوگا کہ ہم نے امام حسین کے خون کے جو ہے نا اس کا بدلہ لینا ہے۔ امام معصوم فرماتے ہیں اذا قام قائمنا، جب ہمارے قائم کی حکومت ہوگی، اصحاب الامام، جو ہمارے امام کے اصحاب ہوں گے، کأن خیولہم الاکبان، ان کے جو گھوڑے ہوں گے وہ شوبازوں کی طرح اڑیں گے، یتمسحون بسرج الامام، وہ اپنے امام کی زین کو جو ہے نا وہ مس کریں گے، امام کے پاؤں کو مس نہیں کریں گے، امام کو ہاتھوں کو نہیں، امام کی زین کو جو ہے نا وہ چومیں گے، بس کرے یطلبون بذالک البرکہ، امام کی زین سے وہ برکت حاصل کریں گے، یحفون بہی، اور امام کو وہ گھیرے ہوئے ہوں گے، وَيَقُولُونَ بِأَنفُسِهِمْ فِي الْحُرُوبِ، اور جو ہے وہ جنگ میں اپنی جان توڑ کے جو ہے نا وہ حملہ کریں گے۔ اور امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اذا قام قائمنا، جب ہمارے قائم کی حکومت ہوگی، لا یکون علی وجہ الارض موزن ولا شر ولا سم ولا فساد لأن الدعوة سماویۃ لیست بأرضیۃ۔ امام معصوم فرماتے ہیں کہ جب ہمارے قائم کی حکومت ہوگی، لا یکون علی وجہ الارض موزن، زمین میں کوئی موذی جانور جو ہے کوئی موذی جانور نہیں رہے گا، اس کا جو موذی جانور جو وہ کاٹتا ہے وہ ختم ہو جائے گا، اس کی زہر ختم ہو جائے گی، ولا شرن، نہ کوئی شر ہوگا، ولا سمن، نہ کوئی زہر ہوگی، ولا فسادن، نہ کوئی فساد ہوگا۔ کیوں؟ لأن دعوت سماویۃ، یہ آسمانی امام کی حکومت جو ہے اس کی سماوی دعوت ہے، لیست بأرضیۃ، زمین والی دعوت نہیں ہے۔ تو امام معصوم فرماتا ہے اذا قام قائمنا، جب ہمارے قائم کی حکومت ہوگی، لا تشوق الارض ولا الشجر وتبقى الارض قائمة كلما اراد منها نبت في وقته وعاد كحاله، جب امام کی حکومت ہوگی، لا تشوق الارض ولا الشجر، یہ جتنے بھی کانٹے ہیں زمین پہ، یہ جتنے بھی درخت کانٹے ہیں، یہ جو ہے نا یہ شوق جو ہیں یہ ختم ہو جائیں گے۔ وَتَبْقَى الْأَرْضُ قَائِمَةً، زمین قائم ہوگی، كُلَّمَا أَرَادَ مِنْهَا، جب امام کا اصحاب جو ہے وہ جو بھی ارادہ کرے گا، مثلا اگر اصحاب کہے گا کہ میں اس وقت مجھے سیب چاہیے، نَبَتَ فِي وَقْتِهِ، فوراً سیب کا جو ہے نا وہ شجرہ جو ہے زمین سے نکلا جائے گا۔ اگر کوئی چاہے گا کہ مجھے سنترا چاہیے، نَبَتَ فِي وَقْتِهِ، فوراً اس کے لیے سنترا نکلا جائے گا، وہ اس میں سے پھال کو توڑے گا، اور پھر وہ عاد کحالی، پھر وہ واپس اپنے مقام پہ چلا جائے گا۔ اور امام معصوم فرماتے ہیں اذا قام قائمنا، جب ہمارے قائم کی حکومت ہوگی، ترعی الشاة والذئب فی مکان واحد، امام فرمایا کہ بکری اور بھیڑیا ایک جگہ پہ جو ہے نا وہ چریں گے، وترعی البقرۃ والاسد مرعى واحدا، اور جو ہے گائے اور شیر ایک چراگاہ میں وہ چر رہے ہوں گے۔ شیر جو ہوگا وہ گائے کو خوف زدہ نہیں کرے گا، گائے شیر سے خوف زدہ نہیں ہوگی، بکری جو ہے کہ وہ بھیڑیے سے نہیں ڈرے گی، بھیڑیا بکرے سے نہیں ڈرے، کیونکہ امام کی حکومت ہوگی۔ جب امام کا زمانہ ہوگا اس وقت یہ عالم ہوگا۔ اور امام معصوم فرماتے ہیں کہ وَإِذَا قَامَ قَائِمُنَا، جب ہمارے قائم کی حکومت ہوگی، جب حکومت ہوگی، یلعب الصبیان بالحیات والعقارب، تو امام نعمان علیہ السلام کے جو سپاہی ہوں گے، ان کے جو اصحاب ہوں گے، ان کے بچے سانپوں اور بچھوؤں سے کھیلیں گے۔ یعنی کیا ان کا مقام ہوگا کہ بچے جو ہیں انہوں نے سانپ پکڑے ہوئے ہوں گے، اور بچوں نے بچھو پکڑے ہوئے ہوں گے، عقارب پکڑے ہوں گے، اور ان سے کھیل رہے ہوں گے۔ اور جو ہے وہ بچے جو ہوں گے اس وقت وہ سانپوں سے نہیں ڈریں گے، سانپ بچوں کو نہیں ڈرائیں گے۔ جو بھیڑیا وہ جو ہے وہ بکری کو نہیں ڈرائے گا، بکری بھیڑیے سے خوف زدہ نہیں ہوگی، اور جو ہے گائے جو ہے وہ شیر سے نہیں ڈرے گی، شیر جو ہے وہ گائے کو جو ہے نہیں ڈرائے گا۔ یعنی جب امام کا زمانہ ہوگا سماوی حکومت ہوگی، یعنی ان کو دعوت سماویۃ لیست بأرضیۃ، وہ زمینی دعوت نہیں ہوگی۔ امام کا جو سپاہی ہوگا، امام کا جو اصحاب ہوگا، امام کے زمانے میں مومن پرندہ جو ہوا سے پکڑ لے گا اور اس کو ذبح کرے گا، اس کے کباب بنائے گا، اس کو جو ہے اس کے گوشت کھائے گا، وہ ہڈیاں جب بچ جائیں گی، پنجر بچ جائے گا، اس کہے گا احیا باذن اللہ، جاؤ اللہ کے اذن سے اڑ جاؤ،
وہ پرندہ اڑ جائے گا۔ امام کا جب زمانہ ہوگا تو اس وقت اس امام کے زمانے میں اس وقت نہ کوئی کانٹا ہوگا، نہ کوئی اس وقت جو ہے نہ کوئی زہر ہوگی، نہ شر ہوگا، نہ فساد ہوگا۔ اس لیے تو ہم رات دن دعا مانگتے ہیں کہ مولا کی حکومت آئے اور ہم دیکھیں۔ اور امام معصوم فرماتے ہیں وَإِذَا قَامَ قَائِمُنَا، جب ہمارے قائم کی حکومت ہوگی، لم یبقى کافر ولا مشرک الا قارع خروجہ، کوئی بھی ایسا کافر، کوئی مشرک جو ہوگا، جو بھی ہوگا، وہ یہ پسند نہیں کرے گا، وہ قرات کرے گا کہ امام کا ظہور ہو۔ وَلَوْ كَانَ كَافِرٌ فِي بَطْنِ صَخْرَةٍ، امام کے زمانے میں اگر کافر جو ہوگا وہ اگر جو ہے نا کسی جو ہے جو اس کا کیا نام پہاڑی جو ہے اس کے صخرہ میں ہوگا، کسی پہاڑی کے اندر بھی ہوگا، لَقَالَتْ، وہ پہاڑی جو ہوگی، وہ اس کا صخرہ جو ہوگا پہاڑی کی، وہ کہے گی یا مومنون، یا مومنو، اے مومن، فی بطنی کافر، میرے بطن میں، میرے پیٹ میں کافر ہے، فَاكْسِرْنِي وَاقْتُلْهُ، اور مجھے جو ہے نا ٹکڑے ٹکڑے کرو اور میرے پیٹ میں کافر ہے اس کو نکال کے قتل کر دو۔ تو یہ جب یہ ہے امام کا زمانہ۔ اور امام علی زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من ثابت علی فی غیبت قائم علی ولایت علی ابن ابی طالب فی غیبت قائمنا، کہ امام فرماتے ہیں کہ جو شخص ہمارے قائم کی غیبت میں، امام علی زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو ہم شخص ہمارے قائم کی غیبت میں علی کی جو ہے نا ولایت پہ ثابت قدم رہا، فآتاہ اللہ اجر الف شہید من شہداء بدر والاحد، اللہ اسے 1000 شہیدوں کا، اور جو ہے نا وہ شہید بھی کون سے ہیں کہ جنہوں نے نبی کے ساتھ مل کر بدر اور احد میں نبی کے دشمن سے جنگ کی ہو، اور بدر اور احد میں 1000 جو شہید ہیں، وہ ان کے برابر جو آج اس زمانے میں امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی غیبت کبریٰ میں جو ہے جو ان کے امیر مومنین کی ولایت پہ ایمان رکھے گا، اسے 100 بدر اور احد کے شہیدوں کے برابر اسے جو ہے اسے جو ہے نا ثواب ملے گا، 1000 بدر اور احد کے شہیدوں کے برابر اسے ثواب ملے گا، جو اس وقت امام مولا امیر مومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت پہ قائم رہے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔